السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائسز آف سیلف میڈ سولز۔ میری آج کی یہ کاوش ایک جذباتی خراج تحسین ہے ان کرداروں کو جنہوں نے پاکستان رینجرز کی تاریخ میں اپنا نام ایک الگ انداز سے رقم کیا۔ میری اس کوشش کا مقصد نہ تو کسی کی تنقید ہے نہ کسی کی عظمت کو گرانا، یہ صرف ایک غیر جانبدار مشاہداتی اور تحقیقی ولاگ ہے جس میں نے اپنی بساط کے مطابق ریکارڈز اور دستیاب معلومات کی روشنی میں ایک عظیم کردار سپرنٹینڈنٹ رینجرز ریٹائرڈ حاجی محمد اسلم مرحوم، جن کو ہم ٹیپو رینجرز کے نام سے جانتے ہیں، کو یاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رینجرز جیسی فورس میں ایسے کردار گزرے ہیں جو اپنے وقت میں شہرت، کارکردگی اور بعض اوقات متنازع حوالوں سے پہچانے گئے۔ کچھ نے فورس کے نام کو بلند کیا تو کچھ نے اپنی ذات کو نمایاں کیا۔ ان میں کچھ کردار ایسے بھی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آئے، ہم نے ان کے ساتھ سروس نہیں کی، لیکن وہ تاریخ میں محفوظ ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں محدود ریکارڈ اور بزرگوں کی زبانی سنی ہوئی باتوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ میں اپنے تمام ناظرین اور سینئرز سے گزارش کرتا ہوں، اگر کسی بات میں کمی بیشی، غلط تشریح یا نادانستہ طور پر کوئی ایسی غلط بات کہہ دی جائے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ میرا مقصد صرف اور صرف ان عظیم شخصیات کو اجاگر کرنا ہے جو کبھی پاکستان رینجرز کا حصہ رہی ہیں اور جو آج کے اور آنے والے رینجرز کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ ولاگ میری طرف سے ایک ادنا سا خراج ہے ان شخصیات کے نام جنہوں نے کبھی وردی میں رہ کر وردی کا وقار بڑھایا۔ آج کی رینجرز ایک جدید، منظم اور قومی سطح پر تسلیم شدہ فورس ہے، لیکن ماضی کے ان کرداروں کو یاد رکھنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ لہذا میری باتوں کو نہ تو کسی پر تنقید سمجھا جائے، نہ کوئی حرف آخر۔ یہ صرف ایک سپاہی کی سچائی، محبت اور عقیدت ہے جو اپنے سینئرز کی قربانی اور ان کے کردار کو آنے والی نسلوں تک زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ آئیے آج کی اس ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں وائسز آف سیلف میڈ سولز میں، اور آج کا یہ ایپیسوڈ میں سپرنٹینڈنٹ رینجرز ریٹائرڈ حاجی محمد اسلم مرحوم ٹیپو رینجرز کے نام کرتا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ رینجرز ریٹائرڈ حاجی چودھری محمد اسلم مرحوم، جنہیں 1980 تا 1990 کی دہائی میں
ٹیپو رینجرز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ کے والد کا نام چودھری محمد اسماعیل تھا اور آپ لدھیانہ انڈین پنجاب کی ایرائی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ 1 اپریل 1932 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 1949 میں میٹرک کیا اور اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول مظفر گڑھ میں بطور فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر ملازمت اختیار کی۔ 16 سال سے زائد محکمہ تعلیم میں خدمات انجام دینے کے بعد 24 نومبر 1965 کو اپنی محنت اور تعلق کے ذریعے ویسٹ پاکستان رینجز میں بطور ڈائریکٹ انسپیکٹر شمولیت اختیار کی۔ ناظرین، اس فورس میں بطور ڈائریکٹ انسپیکٹر انرول ہونا یہ اپنی نوعیت کا ایک واحد واقعہ تھا جو کہ مروجہ قوانین کے تحت ایسا ممکن نہ تھا۔ اس کے بعد 20 فروری 1973 کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ رینجرز کے عہدے پر ترقی ملی اور 10 دسمبر 1979 کو سپرنٹینڈنٹ رینجرز کے عہدے پر فائز ہوئے۔ سپرنٹینڈنٹ رینجرز حاجی محمد اسلم مرحوم کو 1971 میں پریزیڈنٹ پولیس میڈل ملا اور 1983 میں تمغہ شجاعت حاصل کیا۔ ابتدائی سروس رپورٹس اور دستیاب ریکارڈ سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں، ڈاکوؤں کے خلاف آپریشنز اور انٹیلیجنس کے شعبے میں بے مثال کارکردگی دکھائی۔ ان خدمات کے صلے میں انہیں 20 سے زائد اعزازی اسناد اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ناظرین، چودھری حاجی محمد اسلم مرحوم دوران سروس بہت سی اہم جگہوں پہ تعینات رہے اور ایک نمایاں اپوائنٹمنٹس کے اوپر انہوں نے جو ہے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں۔ ان کی تفصیل ڈیٹیل میں تو شاید مشکل ہے، لیکن چند اہم جو انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اپنے کیریئر کے دوران، اس کو میں یہاں پہ ان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا۔ آپ ASIU میں تعینات ہوئے 1968 میں۔ اس کے بعد بطور ٹریننگ JCO 1972 میں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اس کے بعد بحیثیت ASIU کمانڈر اور OC 17 رینجرز آپ نے ذمہ داریاں نبھائیں۔ آپ ونگ کمانڈر شکر گڑھ ونگ رہے 1978 میں۔ اس کے بعد کوارٹر ماسٹر اور انویسٹیگیشن رینجرز آفیسر رہے 1982 میں۔ آپ ونگ کمانڈر واگا بارڈر 1986 میں رہے۔ اس کے علاوہ آپ بطور ایڈیشنل DQ ہیڈ کوارٹر پاکستان رینجرز تعینات ہوئے اور مقصد صرف یہ تھا کہ اس وقت مہران فورس کی تشکیل میں معاونت کریں اور اس کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے بعد 1988 میں آپ انٹیریئر سندھ میں تعینات ہوئے، جہاں انہوں نے ڈاکوؤں کے خلاف کامیاب آپریشنز میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ بھی دوران سروس آپ کو بے شمار ایسی ذمہ داریاں سونپی گئیں جن کو انہوں نے بڑے احسن طریقے سے نبھایا اور اپنی شخصیت سے اور اپنے ایکسپوجر سے لوا منوایا۔ ناظرین، انہوں نے نہ صرف فورس کے اندر مؤثر کردار ادا کیا
بلکہ سول انتظامیہ اور دیگر اداروں سے بھی بہتر تعلقات استوار کیے۔ ان کی شخصی وضاحت، جچی تلی گفتگو اور باوقار وردی میں طرز عمل اکثر دوسروں پر اثر انداز ہوتا تھا، جس سے وہ ادارے کے بہترین نمائندے کے طور پر ابھرے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اوقات وہ کھل کر بات کرتے اور معاملات کو اپنی فہم و فراست سے چلاتے، جس پر کمانڈ کی سطح پر اختلافات بھی سامنے آتے رہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بعض حلقوں میں وہ ناپسند کیے گئے یا ان کے خلاف بیرونی دباؤ اثر انداز ہوا، مگر اس تمام پس منظر کے باوجود ان کی خدمات اور صلاحیتوں سے انکار ممکن نہیں۔ ہر افیسر کی سروس رپورٹس اس کی کارکردگی کا آئینہ ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں سپرنٹینڈنٹ رینجر چودھری محمد اسلم مرحوم کے بارے میں چند تنقیدی مشاہدات بھی سامنے آئے۔ آپ کی سالانہ رپورٹس میں ایک افیسر نے لکھا، S.R. Aslam is a mediocre officer who maneuvers things to his advantage and goes out of his way to project himself. دوسری رپورٹ میں کہا گیا، He has poor expression, depends on subordinates and needs strict supervision. He is more inclined towards personal networking than institutional interest. ناظرین، یہ مشاہدات تاریخ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں اور ان کا مقصد شخصیت کی تضحیک نہیں بلکہ حقیقت کو بیان کرنا ہے اور سیکھنے کا پہلو اجاگر کرنا ہے۔ مرحوم کا سروس ریکارڈ جب میں نے کنسلٹ کیا تو اس میں ایک حج کے دوران جو آپ کی پرفارمنس تھی اس کو بھی ریفلیکٹ کیا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں ایک ایڈورس ریمارکس جو مرحوم کے بارے میں لکھے گئے تھے آپ کو بطور خدام الحجاج بھیجا گیا، اور جب واپس تشریف لائے اور اس کے بعد جو منسٹری کی طرف سے جو لیٹر آیا اس میں یہ لکھا تھا، A useless Amir, easy going, unfit for a field or desk job, inflexible, lacks tact and drive. یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی مرحوم افسر کے بارے میں یہ پہلو کیوں بیان کیے جائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقائق سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے اور کسی بھی تاریخی بیان میں ریکارڈ کی درستگی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ پہلو اس شخصیت کو متنازع نہیں بلکہ حقیقی بناتے ہیں۔ ایک انسان کے کیریئر میں کامیابیاں اور کمزوریاں دونوں ہوتی ہیں۔ یہ موجودہ اور آنے والے افسران کے لیے سبق ہے کہ ذاتی روابط اور خود نمائی وقتی کامیابیاں تو دے سکتی ہے، مگر ادارے کی نظر میں اصل قدر اس افسر کی ہے جو ادارے کے مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دے۔ اس لیے میں نے ان پہلوؤں کو احترام اور تعمیری سوچ کے ساتھ شامل کیا ہے۔ ریٹائرمنٹ اور آخری ایام۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ریڈ ٹیپ رینک کے قریب تھے، مگر یہ اعزاز کسی وجہ سے نہ مل سکا۔ آپ 31 مارچ 1992 کو ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد خاندانی مسائل اور صحت کی خرابی نے ان کی زندگی کو مشکل بنا دیا اور بالآخر 2022 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، چودھری محمد اسلم عرف ٹیپو رینجرز ایک ایسا نام جس میں بہادری، کامیابیاں، تضادات اور انسانی کمزوریاں سب شامل ہیں۔ ایسی شخصیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اصل کامیابی وہی ہے جو ذاتی نہیں بلکہ ادارے اور قوم کے لیے ورثہ چھوڑے۔ آج ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میری درخواست ہے کہ جو سینئرز اور ساتھی ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں اپنی یادیں کمنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ تاریخ کا یہ باب مکمل ہو سکے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ وائسز آف سیلف میڈ سولز پر۔ میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔